گی اور منہ کے اندر جو گناہ ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ سارے کے سارے نکال کر معاف فرما دے گا۔ اور سائنسی فائدہ جو ہے، جو ڈاکٹروں نے لکھا ہے، اس کا فائدہ جو منہ کے اندر گھراڑوں کا، فرمایا کہ یہ تمہاری منہ کی بیماریاں ہیں، اس سنت سے اللہ تعالیٰ تمہاری منہ کی بیماریوں سے تمہیں نجات دے گا۔ اور دوسرا کہ اپنے ناک کے اندر پانی ڈالنا ہے۔ ناک کے اندر پانی ڈالنا، فرمایا کہ یہ جو ناک کی ہڈی ہے یہاں تک پانی لے آنا غسل کے اندر فرض عین ہے، اگر نہیں لے جاؤ گے تمہارا غسل نہیں ہوگا، اور وضو کے اندر یہ سنت ہے۔ لیکن اس کا جو ڈاکٹری لحاظ سے فائدہ جو ہے، میں کچھ دنوں پہلے لاہور تھا، وہاں ہم نے مسجد میں نماز پڑھی، وہاں ایک عالم جو تھا، میں پریشان تھا، میں نماز پڑھ کر میں دیوار کے ساتھ بیٹھ گیا اس طرح ہاتھ رکھ کے، انہوں نے نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد اللہ تعالیٰ دلوں میں ڈالنے والے ہیں، اس نے دیکھا تو وہ 2-3 چکر لگا میرے پاس بیٹھ گیا، کہنے لگے پہلی دفعہ دیکھا ہے، میں کہا جی میں پہلی دفعہ آیا، کہنے لگے عالم ہو، حافظ ہو، میں کہا جی میں امام مسجد ہوں، کہاں سے؟ میں کہا چچا بچوں سے، یہاں کیا ہے؟ میں کہا بیوی میری اسپتال میں داخل ہے، اس لیے کیا بیماری ہے؟ میں نے کہا ان کی ناک کی گدودیں بنی ہیں، میں اس لیے آیا۔ سننے کے بعد کہنے لگا کہ میری بھی ناک کی گدودیں تھیں، تو میں ایک بہت بڑے پروفیسر ڈاکٹر کے پاس گیا، پرائیویٹ ڈاکٹر، اس کی تقریباً 10,000 کے قریب اس کی فیس تھی، میں اس کے پاس گیا تو کہنے لگا یار لگتا ہے کہ تم پانی کو نہ ریڑھ کی ہڈیوں تک نہیں لے جاتے، یہ جو نا یہ تمہاری ہڈی ناک کی یہاں تک نہیں لے کر جاتے پانی کو۔ میں نے کہا میں تو اس وقت کہتے میں عالم نہیں تھا، میں نے تو کبھی نماز ہی نہیں پڑھی، پانی کی لے کے جانا۔ کہنے لگے بیٹا میری بات یاد رکھنا، جب بھی وضو کرو غسل کے اندر تو لے جانا ضروری ہے، نہیں لے جاؤ گے تو غسل نہیں ہوگا۔ کہا کہ جب بھی وضو کرو پانی کو یہاں تک لے کر جاؤ، کھینچو پانی کو اوپر کی طرف، ناک کو اچھی طرح سے اور بائیں ہاتھ سے ناک کو صاف کرنا ہے، دائیں ہاتھ سے ناک میں پانی ڈالنا ہے اور بائیں ہاتھ سے ناک صاف کرنا ہے۔ ایک یہاں بات ایک یہ بھی یاد رکھنا کہ لوگوں کے سامنے ناک صاف نہ کیا کرو، اگر نزلہ ہو تو تنہائی میں ناک صاف کرو، اگر لوگوں کے سامنے ناک صاف کرو گے تو لوگ تم سے تھوڑی سی علیحدگی اختیار کریں، یہ بھی ایک آداب ہے۔ تو کہنے لگے میری ایک بات یاد رکھنا دوستو کہ اگر تم یہاں تک پانی لے کر جاؤ گے، میں ڈاکٹر پروفیسر چیلنج کر کے کہتا ہوں کہ اس آدمی کو کبھی ناک کی گدودیں نہیں بنیں گی، کبھی زندگی کے اندر اس کی ناک کی گدودیں نہیں بنیں گی۔ کہا کہ ناک کی گدودیں مٹی کی وجہ سے جو اندر جو جراثیم جاتے ہیں، جو وراثت جاتی ہے، اس کی وجہ سے ناک کے اندر بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ جب تم دن میں 5 دفعہ وضو کرو گے اور 5 دفعہ تمہارا ناک صاف ہوگا اور تمہاری ناک کی بیماری سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا تمہیں دنیا میں حاصل ہو جائے۔ اتنا یعنی دنیا میں بھی فائدہ اور آخرت میں بھی فائدہ۔ اور تیسرا فرمایا کہ غسل کے اندر یہ اصل چیز کا تیسرا، پہلے دائیں جانب پورے جسم کے جو ہے اپنا ڈالو پانی سے، بائیں جانب اور پورا جسم اچھی طرح سے دھو لو۔ تمہارا ایک ناخن بھی اگر خشک رہ گیا یا ایک بال بھی تمہارا غسل کے اندر خشک رہ گیا، فرمایا کہ تمہارا وضو مکمل نہیں ہوگا بلکہ تمہارا وضو ادھورا ہوگا اور نہ غسل ہوگا تمہارا۔ تو اب استنجے کے اندر کہ سب سے پہلے ہم نے نرم جگہ تلاش کرنی ہے اور لوگوں سے چھپ کر استنجا کرنا ہے، اور استنجا کرتے وقت جب ہم نے جانا ہے تو دعا کرنا ہے۔ دعا کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ دعا ہے۔ فرمایا کہ جب انسان یہ دعا پڑھ کر استنجا میں جائے گا، وہاں جن بھی رہتے ہیں، جنیاں بھی رہتی ہیں، جب یہ پڑھ کر جاؤ گے وہ تمہیں شیطان اور جن اور جنیاں تمہیں نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ سوال ہی پیدا ہوگا کہ تمہارے اندر وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکے۔ پھر فرمایا کہ واش روم کے اندر جانے کے بعد
پھر تم نے جب اپنے کپڑے اتارنے ہیں بالکل زمین کے قریب جا کر اپنے کپڑے اتارنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حیا والے ہیں اور حیا والے کو پسند کرتے ہیں، اپنے صدر کو ننگا رکھنا اس کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ مجھے بڑا کبڈی کا شوق تھا، کبڈی ہم کھیلتے بھی تھے، لیکن ایک دفعہ کسی آدمی نے مجھے روکا کہ کبڈی نہ دکھا۔ کہنے لگے، میں نے کہا کہ یار یہ تو اچھی گیم ہے، دیکھنی چاہیے، اس میں تو کوئی بات نہیں۔ کہتا گیم اچھی ہے لیکن جو پلیئروں نے کپڑے پہنے ہوتے ہیں وہ دیکھو کہ وہ جو ناف ہے نا، ناف سے لے کر جو ہمارا گوٹا ہے، گوٹے کے نیچے تک کی جگہ کا چھپانا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ اگر ایک اتنی جگہ بھی یہاں سے نظر آئے گی تو دیکھنے والے پہ بھی لعنت ہے اور دکھانے والے پر بھی لعنت ہے۔ یہ حدیث کے اندر ہے کہ ناف کے نیچے سے لے کر اگر اتنے کچھے پہنے ہوئے ہیں، اتنا کپڑا پہنا ہوا ہے کہ ناف سے لے کر تمہارے گوڈوں تک، بعض پلیئروں نے تو صرف اتنا لنگی کی پہنی ہوتی ہے اور پگ سارے نظر آ رہے ہوتے ہیں، فرمایا کہ وہ حرام ہے اور اللہ کی ایسے لوگوں کے اوپر، دیکھنے والوں کے اوپر بھی لعنت ہوتی ہے اور جو دکھا رہے تھے ان کے اوپر۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ کھیل اچھی، بہت زبردست کھیل اور کھیلنی چاہیے، لیکن اگر احتیاط کر دیا جائے، کپڑے تھوڑے سے بڑے کر دیے جائے تو یہ کھیل بھی اچھی ہو جائے گی اور اللہ اس کے رسول کی لعنت سے بھی ہم بچے۔ کپڑے زمین کے قریب جا کر اٹھاؤ، پھر فرمایا کہ 3 ڈھیلے استعمال کرو، جگہ صاف کرو، اگر 3 سے ہو جائے، 2 سے ہو جائے، 5 سے ہو جائے، جگہ صاف ہونی چاہیے استنجے والی۔ اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی بھی استعمال کی ہے اور پانی بھی استعمال کیا ہے، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں استعمال کیا، دونوں۔ میں یہاں کہتا رہتا ہوں کہ اگر اپنے گھر کے واش روم ہو، مٹی بھی استعمال کر لو اور اسی طرح سے پانی بھی استعمال کر لو تاکہ بیوی نے صاف کرنا اس کو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اگر مسجد کے ہیں یا مسافر خانے کے واش روم ہیں تو وہاں مٹی استعمال نہ کرو، وہاں پانی استعمال کرو تاکہ صفائی بھی باقی رہے اور صاف کرنے والے لوگوں کو پریشانی بھی نہ۔ پھر فرمایا کہ اس طریقے سے باہر نکلو، جب اندر آؤ تو تمہارا بایاں پاؤں پہلے واش روم کے اندر جانا چاہیے، بایاں پاؤں۔ جب باہر نکلو تو تمہارا دایاں پاؤں پہلے نکلنا چاہیے۔ باہر نکل کر دعا پڑھو، غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی العذاب عافانی۔ فرمایا کہ یہ استنجا دنیا کے لحاظ سے تمہارے اندر جو اللہ کی طرف سے تمہیں ضرورت پیش آئی تھی وہ تمہاری پوری ہو گئی، اور دین کے لحاظ سے اس عمل کے مطابق اگر تم استنجا کرو گے اللہ تعالیٰ تمہارے اس عمل کو عبادت بنا دے گا۔ بس اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس سے انشاءاللہ آگے چلیں گے پورا انشاءاللہ۔ میری کوشش ہے کہ روزوں سے پہلے میں اپنی ناقص علم کے